بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی حال میں دارالعلوم دیوبند نے مولانا سلمان ندوی کے خلاف جو فتویٰ دیا ہے اس پر کافی چرچا ہے۔ یوں بھی دارالعلوم دیوبند کے بہت سارے فتوے ہمیشہ چرچے میں رہے ہیں اور اخبارات کی زینت بنتے رہے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند پہلا ایسا ادارہ نہیں ہے جن کے فتووں پر اخبارات اور جرائد کے اندر بحث ہوتی رہی ہے اور امت کو کئی بار شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، بلکہ دنیا کے مشہور مفتیوں اور مشہور علماء کرام نے بھی ایسے ایسے فتوے دیے ہیں جن پر آپ کو حیرت ہوگی۔ سعودی عرب کے مشہور مفتی شیخ عبدالعزیز بن باز نے 2000 میں ایک فتویٰ دیا تھا کہ زمین گول نہیں، زمین فلیٹ ہے۔ اس پر بھی کافی ہنگامہ ہوا۔ اسی طرح ڈاکٹر عزت عطیہ جو جامعہ ازہر کے حدیث ڈپارٹمنٹ کے ڈین تھے اور وہاں کی عظیم علمی شخصیات میں شمار کیے جاتے تھے، یہ فتویٰ دیا کہ کام کی جگہ پر مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے عورت ملازمہ اپنے ساتھی کو 5 مرتبہ اپنا دودھ پلا دے، اس طرح وہ مرد غیر محرم بن جائے گا، پھر ان کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط جائز ہوگا۔ جامعہ ازہر کے کلیت الشریعہ والقانون کے ڈین رشاد حسن جلیل نے یہ فتویٰ دیا کہ شادی شدہ مرد و عورت کے لیے ایک دوسرے کے سامنے جماع کے دوران برہنہ ہونا جائز نہیں، یہ حرام ہے، اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اہل حدیث کے ایک مشہور عالم مفتی شیخ یاسر برہامی کا فتویٰ مشہور ہے کہ اگر جان کا خوف ہو تو شوہر اپنی بیوی کو ریپ کرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب کے ایک مشہور مفتی کا یہ فتویٰ ہے کہ مکی ماؤس کو مار ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح وہیں کے ایک مشہور مفتی کا یہ فتویٰ ہے کہ اسنو مین بنانا، جو برف کا اسنو مین بنایا جاتا ہے، وہ بنانا حرام ہے۔ اسی طرح پاکستان میں مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ پولیو کا ویکسینیشن حرام ہے، چنانچہ وہاں کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پولیو کو ختم کرنے میں۔ جہاں تک دارالعلوم دیوبند کی بات ہے تو وہاں کے بھی ایسے ایسے فتوے آتے رہے ہیں جن کا بہت زیادہ مذاق اخبارات اور جرائد میں اور میڈیا میں اڑایا جاتا رہا ہے۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کا اپنا آئی برو بنانا جائز نہیں ہے۔ دوسرا فتویٰ ہے کہ اگر بینک میں کوئی کام کرتا ہے تو اس شخص سے مسلمان عورتیں شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح لائف انشورنس کرانا اسلام میں حرام ہے، یہ بھی اہل دیوبند کا فتویٰ ہے۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ 13 سال کی بچیاں سائیکل نہیں چلا سکتی، ان کے لیے سائیکل چلانا حرام ہے، چنانچہ اخبارات میں اور جرائد میں اس پر بہت مذاق اڑایا گیا۔ اسی طرح ایک فتویٰ یہ ہے کہ ایک خاتون کا ریپ ہو گیا تو اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ چونکہ ریپ کرنے والا سسر ہے اس لیے اب سسر ہسبینڈ ہو گیا اور اس کا بیٹا اس کے لیے اس کا شوہر بن گیا، لہٰذا ایسے فتوے جب صادر ہوئے دارالعلوم دیوبند سے تو کافی اخبارات میں ان کا چرچا رہا اور کافی امت کو سبکی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ ایک اخبار لکھتا ہے کہ آر دے ریئلی اویئر آف واٹ دا ہول ورلڈ ٹاکس اباؤٹ دیم اینڈ تھنک آف دیم؟ کیا دیوبند والوں کو یہ معلوم ہے کہ ان کے فتووں کے بارے میں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اور کیا لوگ سوچ رہے ہیں؟ یہ اخبارات کے ریمارکس ہیں، یہ میرے ریمارکس نہیں ہیں۔ آئیے دارالعلوم دیوبند کے فتوے پر بھی ایک نظر ڈال لیں جو مولانا سلمان صاحب کے خلاف آیا ہے۔ نمبر 1، سوال نامے کے ساتھ تحریر و تقریر کے جو اقتباسات منسلک کیے گئے ہیں ان کو پڑھنے سے واضح ہے کہ مذکورہ شخص کے عقائد و نظریات جمہور اہل السنہ والجماعہ کے قطعاً خلاف ہیں اور موجب فسق ہیں۔ یہ فتویٰ صادر کیا گیا ہے اقتباسات پر۔ فتویٰ دینے والے نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ مولانا کی کتابوں کو وہ پڑھیں، ان کی تقاریر کو سنیں، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے کا ٹائم لیں، پورا انویسٹیگیشن کریں اور اس کے بعد فتویٰ صادر کریں۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ دارالافتاء نے صرف چند اقتباسات کو پڑھ کر کے، چند ان کے بعض تقریروں اور تحریروں کے نوٹس کو پڑھ کر کے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ مولانا سلمان ندوی فاسق اور کافر ہیں۔ جبکہ کورٹ کے اندر کوئی معاملہ جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی سنوائی ہوتی ہے، کتنے زیادہ ڈیٹس پڑتے ہیں، تب جا کر کے کسی کی قسمت کا فیصلہ کورٹ میں ہوتا ہے۔ یہ تو عام کورٹ کی بات ہے اور یہ دین کا کورٹ ہے۔
دین کے کورٹ میں آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، جب چاہیں 2-4 دنوں کے اندر کسی نے کوئی سوال کر لیا کسی بھی عالم کسی بھی شخص کے بارے میں، آپ فتویٰ صادر کر دیں کہ وہ کافر ہے۔ تو کورٹ بہتر ہے جو جدید دور کا ہے، جن میں غیر مسلم بھی فیصلہ کرتے ہیں، یا آپ کا کورٹ بہتر ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے سسٹم کے اندر تبدیلی اور چینجز لانے کی ضرورت ہے، ورنہ اس طرح کے فتوے فیوچر میں بھی صادر ہوتے رہیں گے۔ آگے لکھتے ہیں، ایسے نظریات کا حامل کوئی بھی ہو بلا شبہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کی بھی ضلالت کا سبب ہے۔ نفوس سلیمہ ایسی باتوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو ایسی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہے تو خود اس کے اندر زیغ ہے۔ آگے لکھتے ہیں نمبر 2، ایسے شخص کے انتظام و انصرام میں چلنے والے مدرسے میں بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا فساد عقیدہ کی اندیشہ کی وجہ سے قطعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ مولانا سلمان صاحب کے ہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ابھی، ان کا پڑھنا ان مدرسوں میں جائز نہیں ہے۔ تو کیا فتویٰ صادر کرنے سے پہلے یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ طے کر لیا جائے کہ وہ بچے جو ضلالت اور گمراہی پڑھ رہے ہیں مولانا سلمان صاحب کے مدرسوں میں، ان بچوں کا انتظام کیا جائے؟ کئی ہزار بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، اور ان پر فیصلہ کرنے سے پہلے کیا یہ نہیں سوچا گیا کہ ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا دیوبند نے یا دارالافتاء نے ایسا کوئی وفد بھیجا تاکہ ان سارے بچوں کو نکال کر کے دارالعلوم دیوبند میں داخل کر دیا جائے اور ان بچوں کو گمراہی اور کفر سے بچایا جائے؟ نمبر 3، مسلمانوں کے لیے ایسے شخص کو مقتدیٰ ماننا، اس کی تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور دروس میں شریک ہونا نہ صرف یہ ہے کہ خطرناک ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ تو گویا کہ آپ پوری امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کو آپ مت پڑھیے، جتنی بھی تقریریں ہیں ان سب کو مت سنیے، چونکہ وہ گمراہ ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا کم مکروہ تحریمی ہے۔ تو مفتیان عظام اور علماء شرع متین کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم نے بھی مولانا سلمان صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور یہ خیالات اور یہ افکار مولانا سلمان صاحب کے ذہن میں پہلے سے رہے ہوں گے، آج تو انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ تو ہماری نمازیں وہ ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ کیا ہماری نمازوں کو بھی اعادہ کرنا پڑے گا؟ جو لاکھوں اور ہزاروں لوگوں نے ان کے پیچھے جو نمازیں پڑھی ہیں، کیا وہ نمازیں باقی رہیں گی کہ نہیں رہیں گی؟ میرا خیال ہے کہ ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا اور اس فتوے میں بیان کرنا چاہیے تھا تاکہ امت کو فائدہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند کی عظیم شخصیات کے خلاف فتووں کا سلسلہ بہت ہی پرانے زمانے سے رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے سر سید احمد خان کے خلاف انہوں نے فتویٰ لگایا۔ جس مفتی صاحب نے سید احمد خان کے خلاف فتویٰ لگایا اس مفتی صاحب کو تو کوئی نہیں جانتا، لیکن سر سید احمد خان کی خدمات کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بلکہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کے خلاف جو فتویٰ دیا گیا تھا، علامہ اقبال کی خدمات کو تو پوری امت مانتی ہے، مگر دارالعلوم دیوبند کے جس مفتی نے فتویٰ دیا تھا وہ غائب ہو گئے۔ تیسرے، علامہ مودودی کے خلاف فتویٰ دیا گیا، بلکہ سنائیے جاتا ہے کہ علامہ مودودی کی کتابوں کا پڑھنا بھی حرام ہے، چنانچہ وہاں کے بچوں کو علامہ مودودی کی کتابیں پڑھنے سے نہ صرف منع کیا جاتا ہے بلکہ ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ تو کیا علامہ مودودی کی تمام تصنیفات شرک و کفر پر منطبق ہے، یا ان کی بعض تصنیفات کے اندر آپ کو اعتراض ہے؟ اگر بعض تصنیفات کے اندر اعتراض ہے، کلی طور پر ان کی تمام کتابوں پر اعتراض کر دینا، ان کو نہ پڑھنے دینا، کیا یہ جائز ہے؟ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بھی فتویٰ آیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے جن شخصیات کے خلاف فتویٰ دیا وہ ساری شخصیات دارالعلوم دیوبند کے اکابرین اور ان کی شخصیات پر بھاری ہیں، اور ان کی خدمات سے زیادہ ہیں۔ تو اگر مولانا سلمان ندوی پر آپ نے فتویٰ صادر کر دیا، کیا کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ مولانا سلمان ندوی بھی ان عبقری شخصیتوں میں شامل ہو گئے جن کے خلاف آپ نے فتویٰ صادر کیا تھا؟ چونکہ تاریخ گواہ ہے
جن کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا وہ ساری کی ساری شخصیتیں امت اسلامیہ کے اندر ایسی خدمات دے کر کے گئی ہیں جن پر امت اسلامیہ کو ناز ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مولانا سلمان ندوی کے خلاف جو آیا ہے اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ وہ لوگ پیسے لے کر کے فتوے جاری کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے مولانا سلمان صاحب کے کسی دشمن نے آپ سے وہ فتویٰ لینے کے لیے کچھ رقم آپ کو دی ہو، اس کو تو آپ کو بتلانا چاہیے، اسٹیٹمنٹ آپ کو جاری کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہی خود مولانا کی شخصیت سے اور مولانا کی ترقی اور مولانا کی صلاحیت و قابلیت سے اتنا ڈر لگ رہا ہو کہ آپ نے ان کو زیر کرنے کے لیے فتویٰ جاری کیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے نادانی اور آپ نے الٹریسی کی بنیاد پر یہ فتویٰ جاری کر دیا ہو۔ خیر وجہ جو بھی ہو، مگر یہ بات تو سچ ہے کہ دارالعلوم کے بہت سارے فتوے امت میں نہ صرف یہ کہ انتشار پیدا کرتے ہیں بلکہ امت کو دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے پر مجبور کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتلایا، آپ کے بہت سارے فتوے، سائیکل پر چڑھنا نہیں چاہیے 13 سال کی بچی کو، انشورنس میں کام کرنے والے کے ساتھ کسی مسلم خاتون کو شادی نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح سسر وہ ہو گیا شوہر، اور اگر اس کا شوہر جو تھا وہ ہو گیا اس کا بیٹا۔ یہ جو سارے فتوے ہیں، یہ سارے فتوے امت کے اندر اسلامک اسکالرز یا علماء جو ہیں ان کے قد و قامت کو نہ یہ گراتے ہیں بلکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ آخر ہمارے علماء شرع متین اور مفتیان عظیم اس طرح کے فتوے دیتے کیوں ہیں؟ اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ذرا سوچئے۔ اپنے یہاں سول سروسز کا ایگزام ہوتا ہے، ایک ایڈمنسٹریٹر گورنمنٹ کو چاہیے تو اس کے لیے کتنے ایگزام ہوتے ہیں؟ 3 ایگزام ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بیٹھتے ہیں اور اس میں سے صرف سینکڑوں کی تعداد میں 100 200 300 سیٹیں ہوتی ہیں اور پورے ہندوستان میں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، تب جا کر کے وہ ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں۔ جب ایڈمنسٹریشن کے لیے اتنے سخت قوانین، اتنا سخت امتحان ہے، تو کیا شریعت کے بارے میں یا کسی آدمی کو کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے کیا ایسے مفتیوں کے لیے اگزام اور امتحانات کی ضرورت نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مفتیان اعظام اپنی شرح اور پچھلے 400 سال پہلے کی کتابوں کو پڑھ کر کے جب وہ فتوے صادر کرتے ہیں تو ان پر قہقہے لگائے جاتے ہیں، اور جن سے ہم اور آپ جیسے سب لوگوں کو سبکی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان نہیں بلکہ تمام اسلامی درسگاہوں میں جو فتوے خانے یا جو دارالافتاء قائم ہیں ان کے لیے ہمیں ایک اسٹینڈرڈ، ان کے لیے ہمیں ایک سلیبس، ان کے لیے ہمیں ایک امتحان اور ایگزام کا سسٹم قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو فتوے صادر کریں وہ فتوے واقعی اس قابل ہوں کہ امت اس کو اپنے سر آنکھوں پر لے اور وہ مسلمانوں اور امت اسلامیہ کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔